السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد کا بیان، مد جہاں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا ساکن، واو ساکن۔ زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو وہاں الف مدہ ہوگا۔ زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسرے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، یعنی مد جائز ہوگا۔ تیسرے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ان تینوں کو مثال کے ذریعے سمجھیے۔ مد متصل جو پہلے نمبر پر بتلایا گیا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا۔ دیکھیے جیم کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کے بعد الف مدہ آیا ہوا ہے، تو الف مدہ میں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیم الف زبر جا۔ لیکن الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے تو اسی کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے اب یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ پہلے حرف مدہ کا قاعدہ تھا، لیکن جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو اب قاعدہ بدل گیا۔ اب یہاں مد متصل کا قاعدہ ہوگا، یعنی اب یہاں کھینچ کر پڑھیں، اور زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ علامت کے طور پر یہ اس پر مد لگا دی جاتے ہیں، مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ دیکھیے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا۔ سین یا مد زیر سی، دیکھیے زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے تو یہاں یا مدہ ہوا۔ اب یا مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آئی ہوئی ہے، تو چونکہ یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی تو اب یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو گیا، تو علامت کے طور پر یہ مد لگا دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے۔ تو اب اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ تو یہاں واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔
مد منفصل، فایا مد زیر فی، دیکھیے یہاں یا مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے لیکن دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے. فی اور امرینا یہ الگ الگ کلمے ہیں، تو یہاں حمزہ امرینا میں ہے، تو اس لیے یا مدہ کے بعد چونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے تو یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوا. کس کا؟ مد منفصل کا، یعنی حرف مدہ کے مقابلے میں اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے اور مد متصل سے تھوڑا کم. حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے، لا الگ کلمہ ہے، الہ الگ. تو الہ میں حمزہ آیا ہوا ہے الف مدہ کے بعد، تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا زبر ہا، الہ، لا الہ. حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے، ان غنہ کے ساتھ اکفا ہوگا. تو یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، انا انزلنا. تو آج یہ دو قاعدے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے تاکہ پھر تیسرا قاعدہ مد لازم کا سمجھنے میں آسانی ہو کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، وہ تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. مد متصل کے مقابلے میں اس کو تھوڑا کم اور حرف مدہ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو ان دونوں قاعدوں کو آج اچھی طرح یاد کر لیجیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. ان قواعد کا یاد کرنا اور یاد رہنا بہت ضروری ہے. اگر یہ قواعد ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ان کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.